الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہربانی پر ہم جتنا بھی شکر کریں وہ بہت کم ہے. ہم وہ کون سے اعمال کریں جس سے ہمیں رمضان کی برکات حاصل ہوں. تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے اندر کچھ باتیں کرنے کی ہیں، کچھ اعمال کرنے کی ہیں اور کچھ منہیات بھی ہیں، یعنی بعض ایسے کام بھی ہیں جن سے ہمیں رکنا پڑے گا. رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے پہلے جو کام کرنے کی ہے وہ ہے روزہ، کہ ہم روزہ رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کے روزے امت محمدیہ پر فرض کیے گئے ہیں، ایسے ہی فرض ہے جس طرح پہلے امتوں پر روزے فرض. رمضان کے مہینے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. یہ روزے رکھنے کا جو حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں پر، تمام نبیوں کی امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، مگر ایام مختلف تھے اور اللہ پاک نے ہمیں دیا رمضان کا مہینہ. تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کی بات پر، روزے رکھنے پر انعام جو دیتے ہیں وہ انعام بھی عظیم چیز ہے. فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تو اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا. آپ اندازہ کر لیں، بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ثواب لکھنے کا حکم اللہ پاک فرشتوں کو دیتے ہیں کہ اتنا ثواب لکھو. بندہ جہاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتے کہ یہ اجر دے دو، یہ ثواب دے دو. بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ یہ ثواب لکھو، یہ اجر لکھو. اور بندہ جو بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ یہ ثواب لکھو. مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو منع فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ. میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے،
اے فرشتوں اب اس کا اجر بھی میں خود عنایت کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بڑا آفیسر ہو، وہ بڑا آفیسر اچھی کارکردگی پر، اچھے کام کرنے پر اپنے محتاطوں کو اگر انعام دے، اگر وہ انعام ایک کو اپنے کسی چھوٹے آفیسر کے ہاتھ کے ذریعے دے دے اور ایک آدمی کو وہ بڑا آفیسر اپنے ہاتھ سے خود دے، تو ظاہری بات ہے بڑی فضیلت اس آدمی کے لیے جس کو وزیر اپنے ہاتھ سے خود انعام دے۔ تو میرے بھائیوں، روزے دار کو جو انعام اللہ تبارک و تعالی دیں گے وہ خود عنایت فرمائیں، اپنی قدرت کے ہاتھ سے عنایت فرمائیں گے۔ اس حدیث کی دوسری بھی عبارت ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو میں خود ملتا ہوں۔ یعنی روزے دار کو کیا ملتا ہے؟ اللہ خود ملتا ہے۔ اور من لہ المولا فلہ الکل، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا۔ تو اسی طرح روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کچھ کام ہمیں کرنے کے ہیں، کچھ ہمیں کاموں سے رکنے کا حکم ہے رمضان میں۔ صحابہ کرام کا معمول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا رمضان میں؟ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے اکابرین کو سنا ہے، پڑھا ہے کہ ہمارے اکابرین رمضان مبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے اور سب سے زیادہ وقت وہ قرآن شریف کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ ہمارے اکابرین سے آتا ہے وہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کا ختم نکالتے تھے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں وہ 3 دن میں قرآن شریف کا ختم نکالتے تھے۔ ہمارے اکابرین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر میں بھی قرآن شریف کا ختم نکالتے تھے۔ یعنی قرآن شریف کی تلاوت رمضان مبارک میں کثرت سے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام قرآن شریف کی تلاوت ہمیں کرنی ہے، کثرت کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا ہے، قرآن شریف کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر پڑھو بھی اجر ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کر لو وہ بھی اجر کا باعث ہے۔ تو ہمارے اکابرین ثابت ہوتا ہے تو قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ کثرت سے ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے وہ رمضان مبارک میں جس طرح قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے تھے۔ درود بھی پڑھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ذکر، اذکار، تسبیحات، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر، اور استغفار صبح شام رمضان مبارک میں استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دعا کی کثرت ہونی چاہیے رمضان مبارک کے مہینے میں ہر وقت۔ یہ نہیں ہو کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں صرف افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں۔ ہاں، افطاری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت دعا کرنا قبولیت کا وقت ہے اور ایک قیمتی گھڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وقت مقبول ہے۔ ہمارے اکابرین اپنے وقت کو ذکر، اذکار اور افطاری کے وقت کو دعا میں گزارتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کثرت سے کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں۔ افطاری کے وقت صبح سے لے کر شام تک جب بھی موقع ملے
بندہ تلاوت کرے، ذکر کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے، دنیا آخرت کی عافیت مانگے، عاجزی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے۔ یہ دعا بڑی چیز ہے، کہتے ہیں کہ جس کو دعا مل گئی اس کو اور خیر اللہ پاک نے عنایت فرما لی۔ جس کو دعا مل گئی یعنی جس نے دعا کا اہتمام کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے ذخیرہ خیر کا حاصل کر لیا۔ جس نے دعا کا اہتمام کیا، کثرت سے جس نے دعائیں کی، تو ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے اندر دوسرے اعمال کے ساتھ کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ کچھ ممنوعات رمضان مبارک کے مہینے میں، جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے پاؤں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں، بد نظری ایک بڑی بیماری ہے، ایک گناہ عظیم ہے، بد نظری گناہ عظیم ہے، مگر ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں اپنی نظروں کی حفاظت ضرور کریں، آپ غیر محرم پر آپ کی نظر نہ پڑے، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک چیز وہ جو تمہارے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کی مجھے ضمانت دے دو کہ تم اپنے زبان سے کسی کو گالی نہیں دو گے، اپنی زبان سے تم جھوٹ نہیں بولو گے، اپنی زبان سے تم گلا نہیں کرو گے، غیبت نہیں کرو گے، کسی کی برائی بیان نہیں کرو گے، کسی کے عیوب کو بیان نہیں کرو گے، اپنی زبان سے کسی کو تم ستاؤ گے نہیں، گالی نہیں دو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو۔ آج ہم گلا بھی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں آنکھوں کی حفاظت بھی کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کریں، اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کریں، کثرت کے ساتھ زبان کی حفاظت کریں۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم روزے کی حالت میں ہم گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ جو روزے کی حالت میں گالی دیتا ہے، جو روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کو بیان کرتا ہے، پھر سوائے بھوک کے اس کے پاس کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں ملتا اس کو سوائے بھوک کے۔ جو روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، گلا بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، بہتان بھی باندھتا ہے زبان کے ساتھ، تو اس کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی ضمانت دے دو، ایک تمہارے دو رانوں کے درمیان اپنی شرمگاہ، یعنی اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے، اپنی شرمگاہ کی تم حفاظت کرو گے، زنا سے دور ہو جاؤ گے، ناجائز کاموں میں نہیں پڑو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دو چیزوں کو مجھے تم ضمانت دے دو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر کثرت سے تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیحات پڑھے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور قرآن شریف کی تلاوت کثرت سے کرے، درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کی، اپنے آنکھوں کی، اپنے جسم کی، اپنے کانوں کی، اپنے پاؤں، اپنے زبان، اپنی شرمگاہ کی رمضان مبارک میں حفاظت کرے، تاکہ ہمیں رمضان کی برکات مکمل حاصل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔